ماننے والے ہیں، ہم محبت رسول میں سرشار ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے مر مٹنے کا جذبہ بھی رکھتے ہیں، لیکن جہاں کردار کی بات آتی ہے، جہاں اخلاق کی بات آتی ہے، جہاں رہن سہن کی بات آتی ہے، جہاں دنیاوی معاملات کی بات آتی ہے، وہاں سیرت مصطفیٰ کو پسے پش ڈالتے نظر آتے ہیں، اخلاق رسول کو چھوڑتے نظر آتے ہیں۔ اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ سیرت مصطفیٰ پر یقین نہیں رہ گیا ہے، حضور کے اخلاق پر یقین نہیں رہ گیا ہے، حضور کی عظیم زندگی پر یقین نہیں رہ گیا ہے۔ آج میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، یقین اس بات کا پیدا کرو کہ جو سیرت مصطفیٰ پر عمل کر کے ہمیں ترقی مل سکتی ہے، وہ دنیا کے ماحول سے متاثر ہونے کی صورت میں ترقی کبھی نہیں مل سکتی ہے۔ کسی میدان کی بات کریں، چاہے تعلیم کے میدان میں ہو، چاہے ٹیکنالوجی کے میدان میں ہو، چاہے سیاست کے میدان میں ہو، آج سے اگر 1400 سال پہلے کی تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہی وجہ تھی کہ سرکار سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ غلامی مصطفیٰ کا پٹا گلے میں ڈال کر حکمرانی کرتے نظر آ رہے ہیں، قیادت کرتے نظر آ رہے ہیں، لوگوں کی ایک عظیم قیادت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ آج کا مسلمان اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم سیرت مصطفیٰ پر عمل کر کے سیاسی میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتے، ٹیکنالوجی کے میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتے، ہمارے اندر قائدانہ صلاحیت نہیں آ سکتی ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا شیطانی دھوکہ ہے۔ ذہن سے یہ بات نکال دو، بلکہ میں تو کھل کر کے عرض کروں گا، جب غلامی مصطفیٰ کا پٹا نکال کر کے ہم نے دنیا کی ترقی کی طرف مائل ہوئے ہیں، وہی ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ آج بھی اگر دنیا کو اس بات کا احساس دلانا چاہتے ہو کہ ہماری شان کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، ہمارا اقتدار کیا ہے، تو سیرت مصطفیٰ پر عمل پیرا ہو جاؤ، حضور کی زندگی کو اپنا لو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایسا اپنی زندگی میں اپنا لو کہ دنیا دیکھے تو کہے یہ واقعی میں صحیح معنوں میں غلام مصطفیٰ ہے، یہ صحیح معنوں میں غلام رسول ہے، یہ دیوانہ مصطفیٰ ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، دیوانوں سے انقلاب پیدا ہوا ہے، فرزانوں سے انقلاب نہیں پیدا ہوا۔ جب بھی دنیا میں انقلاب پیدا ہوا ہے، دیوان مصطفیٰ سے انقلاب پیدا ہوا ہے۔ جب بھی کسی قسم کا انقلاب دنیا میں آیا ہے تو دیوان مصطفیٰ کی کوششوں سے انقلاب پیدا ہوا ہے اور ایک عظیم شان ان کی ظاہر ہوئی ہے۔ حضرات محترم، یقین کی بات آئی تو میں ایک واقعہ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی زندگی کا عرض کر کے اپنی گفتگو اختتام کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ دیکھو، سیرت مصطفیٰ پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین کیسا ہونا چاہیے۔ اولیاء اللہ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اولیاء اللہ کی زندگی سے ہمیں ایک عظیم سبق یہ ملتا ہے کہ جب ہم فرمان مصطفیٰ پر یقین کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی یقین کی برکت سے ہمیں کامیابی عطا فرماتا ہے، یقین کی برکت سے ہمیں کامیابی ملتی ہے۔ جیسا کہ حدیث قدسی بھی ہے، انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں۔ بندہ جیسا یقین کرتا ہے اللہ کے بارے میں، اللہ تبارک تعالیٰ اسی یقین کی برکتیں اسے عطا فرماتا ہے۔ حج کا موسم ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جہاز سے تشریف لے جا رہے ہیں، پانی کے جہاز میں سوار ہیں، اس میں سارے حجاج موجود ہیں۔ اچانک بیچ دریا میں جب جہاز پہنچا تو طوفان آ گیا، اور جیسے ہی طوفان آ گیا جہاز ہچکولے کھانے لگا، اور بہت ہی خطرناک طوفان تھا۔ وہ اتنا زبردست طوفان تھا کہ جہاز کے ڈوبنے کا خطرہ سامنے آ گیا۔ کیپٹن نے اعلان کر دیا کہ اب جہاز ڈوبنے والا ہے، اپنے کفن پہن لو۔ اس وقت جب کیپٹن کا اعلان ہو گیا جہاز ڈوبنے والا ہے تو سب کی پیشانیوں پہ سلوٹیں نظر آ رہی ہیں، سب بے چین اور بے قرار ہیں، سب پریشان ہیں، موت کو قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اسی جہاز میں اعلیٰ حضرت بھی تشریف فرما ہیں، مگر کوئی بے چینی نہیں ہے، کوئی بے قراری نہیں ہے، کوئی گھبراہٹ نہیں ہے۔ کچھ لوگ آ کر کے اعلیٰ حضرت سے کہنے لگے کہ آپ نے کیپٹن کا اعلان نہیں سنا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ہاں میں نے سنا ہے، مگر میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جہاز نہیں ڈوبے گا، جہاز نہیں ڈوبے گا۔ لیکن طوفان اتنا زبردست ہے، طوفان اتنا زبردست ہے کہ کیپٹن نے اعلان کر دیا ہے کہ جہاز ڈوبنے والا ہے، مگر اللہ کا ایک ولی اعلان کر رہا ہے جہاز نہیں ڈوبنے والا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر طوفان اتنا زبردست آ گیا کہ جہاز پوری طرح سے ہچکولے کھانے لگا۔ تاریخ گواہ ہے، وہی امام اہل سنت، وہی عاشق رسول بارگاہ مصطفیٰ کی طرف توجہ کر کے یہ عرض کرتے ہیں، آنے دو یا ڈوبو دو، اب تو تمہاری جانب
کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے. دنیا نے دیکھا, تاریخ شاہد ہے کہ وہی جہاز جو طوفان کی زد میں تھا, لیکن جب اعلیٰ حضرت نے بارگاہ مصطفیٰ کی طرف توجہ کی ہے, اسی وقت جہاز طوفان سے نکل گیا ہے, طوفان تھم گیا اور جہاز صحیح سلامت ساحل سمندر کی طرف رواں دوا ہے. جہاز جس خطرے میں آیا تھا, کیپٹن نے اعلان کر دیا کہ طوفان ٹل گیا, طوفان کا خطرہ ختم ہو گیا. عزیزان محترم, اب اس میں میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے جب یہ کہا گیا کہ آخر آپ نے اتنے اطمینان سے, اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہا کہ جہاز نہیں ڈوبنے والا ہے, تو اس وقت جو اعلیٰ حضرت نے جملہ کہا ہے وہ قابل غور ہے. فرماتے ہیں اس لیے کہ میں جب جہاز پر سوار ہو رہا تھا, میں نے وہ دعا پڑھی تھی جو میرے مصطفیٰ نے تعلیم دی, میں نے وہ دعا پڑھی تھی جو میرے آقا نے تعلیم فرمائی ہے کہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا. میں نے وہ دعا پڑھ لی تھی, اس لیے مجھے یقین تھا کہ سمندر کے اندر کا طوفان ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے, پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے, مگر فرمان مصطفیٰ برحق ہے. اس لیے مجھے حضور کے فرمان پر یقین تھا, اس لیے میں نے یقین کے ساتھ کہا کہ جہاز نہیں ڈوبنے والا. حضرات, آج ہمیں اپنے دین پر اور خاص طور پر فرمان مصطفیٰ پر یقین رکھنے کی ضرورت ہے. یقین محکم, عمل پہ ہم, محبت فاتح عالم. یقین محکم, عمل پہ ہم, محبت فاتح عالم. جہاد زندگی میں ہیں, جہاد زندگانی میں ہیں مومن کی یہ شمشیریں. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ فرمان مصطفیٰ اور فرمان خدا پر پورا پورا یقین رکھا جائے. ایک بڑے افسوس کے ساتھ یہ جملہ کہتا ہوں, اکثر کہتا ہوں کہ آج اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ کو شوگر لاحق ہو گیا ہے, پرہیز کریں, تو ڈاکٹر کی بات پر یقین ہو جاتا ہے, ڈاکٹر کی بات پر یقین کر لیتے ہیں, سائنسداں کی بات پر یقین کر لیتے ہیں, ایرو غیرو نتو خیرو کی بات پر یقین کر لیتے ہیں, مگر معاذ اللہ فرمان مصطفیٰ پر یقین نہیں ہوتا. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. لہذا فرمان مصطفیٰ پر یقین پیدا کرو. دنیا میں چاہے ماحول جیسا بھی ہو, لیکن فرمان مصطفیٰ پر اتنا یقین رکھو کہ اسی فرمان مصطفیٰ پر عمل کر کے ہی ہم دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور آخرت کی بھی ہمیں کامیابی میسر آ سکتی ہے. اسی لیے شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے, ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں سیرت مصطفیٰ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان کی سلامتی عطا فرمائے, ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے, ایمان ہی پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ. ارے بیٹھ جاؤ بھائی, بیٹھ جاؤ. سرکار بیٹھے وہ ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں چلے گا تو کیا. آپ لوگ ہر جگہ جگہ ہو رہے ہیں. چلو ارے بیٹھ جاؤ بھائی. بیٹھ جاؤ بھائی. سرکار تو بڑا چھوڑے نہ ہے. بیٹھیے, آپ حضرات بیٹھیے. اب یہ بات ہوں, اب یہ بات ہوں. یہ بات ہوں کہ صاحب چلیے
آپ حضرات بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ لوگوں کے آنے کا مقصد خاموشی سے سنیے. بیٹھا ہے خاموشی سے سنیے. آپ لوگوں کے آنے کا مقصد ہوتا ہے مرشد کے چہرے کی زیارت کریں. آپ کے آنے کا مقصد ہوتا ہے مرشد سے مصافحہ کریں. آپ اپنے مرشد سے مصافحہ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں چاہتے؟ زور سے بولو, چاہتے ہو نہیں چاہتے؟ اسی بدتمیزی کے ساتھ, شور کے ساتھ, دھکا مکی کرنے کے ساتھ, اپنے بھائی کو تکلیف دینے کے ساتھ, اپنے بھائی کو پریشان کرنے کے ساتھ اگر آپ حضرت امین ملت سے مصافحہ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو مصافحہ کرواؤں گا. شرط یہ ہے اگر شور ہوا تو مصافحہ بند ہوگا, پھر کل حویلی شریف میں ہوگا. بہت سکون کے ساتھ امین ملت سے مصافحہ کیجیے. مصافحہ شروع کرائیے آرام سے. امین ملت سے مصافحہ کریں اور 15 منٹ کے لیے امین القادری کو سنیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آئیے حضرت امین القادری. پریشان ہوتے ہیں. ارے ارے آرام آرام آرام. ابھی میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ شور نہیں. ارے جمال الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ. صدق اللہ العظیم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را. اے خدا جو خدا بین و خدا دا مدد. بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات کشتی. بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. منبر پر رونق افروز آبروئے خاندان برکات تاج المشائخ حضور سیدی مرشد اجازت سیدی امین ملت مدظل العالی, مشفق و مہربان حضور شرف ملت اور ہم سب کے انتہائی کرم فرما حضور رفیق ملت سیدی سرکار نجیب میاں صاحب قبلہ مدظل العالی, میرے مربی میرے قائد حضرت علامہ مولانا محمد شاکر علی نوری صاحب قبلہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی, نبیر اعلیٰ حضرت علامہ منان رضا خان صاحب قبلہ منانی میاں, وہ جمیع عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل اور بالخصوص ولی عہد خانقاہ عالیہ برکاتیہ حضور سرکار کلام سیدی امان میاں صاحب, وہ جمیع حاضرین و حاضرات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں, ہم غریبوں کے غم گسار, ہم فقیروں کی ثروت, شہر یار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت, شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت, دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل, خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکام, در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون,
آبو گل انبیاء جانو دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پرارمان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج ہم سب پھر ایک مرتبہ عرس قاسمی کے موقع پر 99 عرس میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ سال 100 سالہ جشن کی برکتیں ہم سب حضور سیدی امین ملت، حضور سیدی شرف ملت، حضور سیدی رفیق ملت کے ساتھ انشاءاللہ منانے کا شرف حاصل کریں گے۔ تھوڑا سا وقت ہے، مختصر سے وقت میں صرف ایک بات آپ سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کرنی ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے بچوں کا مستقبل سنور جائے، دنیا بھی اچھی ہو جائے، آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ دنیا اور آخرت کو اچھی کرنے کے لیے ہر انسان بے چین ہے۔ کوئی یہ تصور کر رہا ہے کہ مال جمع کر لو صرف دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جائے گی، ڈگریاں جمع کر لو صرف دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جائے گی، اچھی سواریاں حاصل کر لو دنیا اور آخرت اچھی ہو جائے گی۔ یاد رکھیں، انسان چاہے جو کر لے اپنی دنیا اور آخرت کو اس وقت تک کہ وہ سنوار نہیں سکتا جب تک کہ اپنے دل کو نہ سنوارے، اس لیے کہ انسان کے سینے میں جو دھڑکتا ہوا دل ہے، جب تک انسان کا دل نہیں سنور جاتا انسان نہیں سنور سکتا، اور جب انسان نہیں سنور سکتا تو نہ اس کی دنیا سنور سکتی ہے نہ اس کی آخرت سنور سکتی ہے۔ غالب نے کہا تھا آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، آدمی تو سب ہے لیکن انسان کب بنتا ہے؟ اللہ اکبر، جب اس کا دل سنورتا ہے۔ اس لیے کہ انسان کی ترقی کا راز، انسان کی بلندی کا راز، انسان کی اشرفیت کا راز، انسان کی افضلیت کا راز اس کا دل ہے۔ یہ سینے میں جو گوشت کا لوتھڑا لٹک رہا ہے، یہ دل بڑا قیمتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر کہ انسان کے سینے میں لٹکتا ہوا بائیں طرف گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ سنور جاتا ہے تو پورا انسان سنور جاتا ہے، اور وہ بگڑ جاتا ہے تو پورا انسان بگڑ جاتا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ اسے دل کہتے ہیں، آگاہ ہو جاؤ اسے دل کہتے ہیں۔ اور دل کیسے سنورتا ہے؟ دل سنورنے کی ایک ہی چیز ہے، اس لیے کہ دل جب دلدار کے حوالے کر دیا جائے، دل جب احمد مختار کے حوالے کر دیا جائے، یعنی تعلق بالرسول اپنا مضبوط کر لیا جائے تو انسان کا دل سنور جاتا ہے۔ دل تو محبت کرنا جانتا ہے، دل تو پیار کرنا جانتا ہے، دل تو الفت کرنا جانتا
ہے کسی کا دل کسی حسن سے پیار کرتا ہے, کسی حسین سے پیار کرتا ہے, کسی کا دل گانوں سے پیار کرتا ہے, کسی کا دل گناہوں سے پیار کرتا ہے. یاد رکھنا صرف پیار دل کو سنوار نہیں سکتا, بلکہ اس کا پیار جس کا پیار عبادت ہے, جس سے پیار کا حکم ہے, جس سے محبت کا حکم ہے, جب انسان اس سے پیار کرتا ہے تو انسان کا دل سنور جاتا ہے. اور تعلق بالرسول جب مضبوط ہو جاتا ہے تو انسان کا دل سنور جاتا ہے. ملائکہ اس پہ رشک کرتے ہیں جس کے سینے میں عشق رسول والا دل ہوتا ہے. ارے وہ زمین کے اوپر ہی صرف عزت نہیں پاتا, بلکہ جب عشق والا قبر میں جاتا ہے تو فرشتے بھی اس کی تعظیم کرتے نظر آتے ہیں. میرے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے, خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا, جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. اور یہ دل سنورتے کیسے ہیں, دل سنوارنے کا نسخہ کیا ہے, دل میں عشق رسول آتا کیسے ہے؟ یاد رکھیں عشق مصطفیٰ کوئی بازار میں ملنے والی چیز تو نہیں کہ اسے خریدا جا سکے. اللہ اکبر, عشق مصطفیٰ حاصل کرنے والا کوئی سرمایہ تو نہیں کہ انسان جنگ و جدال کے ذریعے سے, کاوش اور کوشش کے ذریعے سے حاصل کیا جا سکے. عشق مصطفیٰ کی شمع وہیں پر دل کے اندر روشن ہوتی ہے جب کسی صاحب دل کا قرب نصیب ہوتا ہے, جب کسی صاحب دل کا قرب نصیب ہوتا ہے, جب کسی صاحب دل کی صحبت نصیب ہوتی ہے, جب کسی صاحب دل کی نگاہ پڑ جاتی ہے تو دل سنورتا نظر آتا ہے, دل میں عشق کے چراغ جلتے نظر آتے ہیں, دل میں عشق کی شمع روشن ہوتی نظر آتی ہے. اللہ اکبر, ماہرہ مطہرہ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہاں کے مشائخ حضور صاحب البرکات سے لے کر کے آج تک جتنے مشائخ ہیں انہوں نے ایک ہی مشن پہ کام کیا کہ پوری امت کا تعلق بالرسول مضبوط کر دیا جائے, سینوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کر دی جائے. اسی لیے اس خان کا قدر امتیاز ہے, کیسا بھی بندہ ہو جب یہاں سے جڑتا ہے تو عشق مصطفیٰ کے اندر سرشار ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اس کی بہترین مثال, اس کی بہترین مثال آپ دیکھ لیں. حضور تاج الفہول ہو, حضور سیف اللہ المسلول ہو, یا پھر گزشتہ صدی کے مجدد میت ماسیہ, فخر زمین و زمن, سرمایہ اہل سنن, امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت کی ذات ہو, یا حضور حجت الاسلام کی ذات ہو, یا حضور مفتی اعظم کی ذات ہو, یا حضور صدر الشریعہ کی ذات ہو, یا پھر اور بھی نام لے لیں. اور پھر نیچے جب آپ آتے ہیں حضور سید العلماء کو لے لیں, حضور احسن العلماء کو لے لیں. یہ تو انہی خاندان, کسی خاندان کے یہ چشم و چراغ ہے. آپ دیکھیں یہ جب بھی لوگ ان سے جڑے ہیں تو جڑنے کے بعد ایسے عشق کے قلندر بنے ہیں کہ جام خود ہی نہیں پیتے بلکہ دوسروں کو بھی بھر بھر کے پلاتے ہیں. آپ جا کر کے تاریخ پڑھ لو, حضرت عین الحق عبد المجید میاں کی جب تک مہریرا نہ آئے تھے عشق تو تھا مگر وہ نہ تھا جو بعد میں آیا. مولانا عبد القادر بداچونی کے پاس عشق تو تھا مگر وہ نہ تھا جب تک کہ مہریرا سے اللہ اکبر رشتہ نہ جڑا. اور پھر خود امام احمد رضا کو دیکھ لو, ارے پیدائشی عاشق رسول تھے, عاشق تو تھے, عشق معراج اس وقت پاتا ہے جب آل رسول سے دل کا تعلق جڑ جاتا ہے. اور آل رسول نے نگاہوں کا جام پلا کر ایسا عاشق بنایا, ایسا عاشق بنایا کہ آج پوری دنیا میں امام احمد رضا کو اگر امام عشق و محبت کے نام سے جانا جا رہا ہے تو یہ مہریرا کے بزرگوں کا صدقہ ہے, یہ مہریرا کی خیرات ہے. اس لیے کہ امام احمد رضا تو یہاں آنے سے پہلے بھی شاعری کرتے تھے,
یہاں آنے سے پہلے بھی قلم چلاتے تھے، لیکن آنے سے پہلے کا قلم دیکھو اور آنے کے بعد کا قلم دیکھو تو آپ کو فرق نظر آئے گا کہ جب آل رسول سے دل کے تار جڑے تو پھر باتیں کیسی کہی ہے. کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. کیا مزے میں کہتے ہیں اللہ اکبر اس ذات کو جسے احمد رضا کہتے ہیں. اگر فنا فی رسول کسی چوکھٹ نے بنایا ہے تو وہ اسی مہاریرا کی چوکھٹ ہے جو اپنی مرضی سے نہیں بنی ہے. رسول اللہ نے صاحب البرکات کو عالم بیداری میں آ کے کہا تھا کہ تمہیں یہیں رہنا ہے. غوث اعظم نے عالم بیداری میں آ کے کہا تھا کہ تمہیں یہیں رہنا ہے. پتا چلا یہ خود کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی بسائی ہوئی ہے. تو اس کے فیضان کی بات تو جدا ہے. امام احمد رضا گبر مزے میں عشق رسول کا جام یوں پلاتے ہیں. وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزار چھڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. اللہ اکبر. ارے کوئی تو بات تھی. 108 علوم و فنون کا ماہر مجدد جب مہریرا کی گلیوں میں آتا تھا تو ننگے پیر چلتا نظر آتا. جس گلی میں امام احمد رضا ننگے پیر چلے ہیں یہ وہی گلیاں مہریرا مطہرہ کی ہے. ابھی میں اپنے استاد محترم اور اپنے قائد کے ساتھ چائے پی رہا تھا تو میں نے حضرت سے عرض کیا یہ وہ جگہ ہے جہاں امام احمد رضا ننگے پیر چلے ہیں. تو حضرت نے مجھے جملہ کہا کہ بیٹا مہریرا کو بصارت سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مہریرا دیکھنے کے لیے بصارت نہیں چاہیے، مہریرا کو دیکھنے کے لیے بصیرت کی ضرورت. اور جنہوں نے بصیرت کی آنکھ سے مہریرا کو دیکھا پھر وہ ہمیشہ کے لیے مہریرا ہی کرتے رہ گئے. تو یاد رکھیے یہ مہریرا وہ ہے جس نے دلوں کا تعلق عشق رسول کے حوالے سے جوڑا ہے. اور تقریباً الحمدللہ کم و بیش 4 صدیاں بیت رہی ہے مہریرا مطہرہ کو. اور اگر اوپر دیکھا جائے تو تقریباً اللہ اکبر 800 صدیاں اس خاندان کی بیت رہی ہے دین متین کی خدمت کرتے ہوئے. میر سجد محمد دعوت الصغریٰ سے لے کر حضور احسن العلماء تک جب آپ نیچے نیچے آئیں گے ایک ہی کام کیا، اللہ اکبر، عشق مصطفیٰ کا جام پلایا، عشق مصطفیٰ کا جام پلایا. اور آج بھی مہریرا کے میخانے سے عشق مصطفیٰ کا جام بٹ رہا ہے. اور ہم یہ شکر کے ساتھ فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ کل بھی مہریرا کے مشائخ نے دلوں کو سنوارا تھا اور آج بھی مہریرا کے مشائخ جیب پر نہیں بلکہ دل پر نظر رکھے ہوئے ہیں جس کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں. بہت سے لوگ جاتے ہیں تو لے کر آتے ہیں لیکن یہ میرے مہریرا کے سرکار ہے، جاتے بھی ہیں اور دے کر بھی آتے ہیں. ارے وہ پیر کیا جو عطا نہ کرے، ہم نے تو لینے والا پیر کبھی نہیں دیکھا، ہم نے تو ہمیشہ دینے اور لٹانے والا پیر دیکھا. اجمیر کا خواجہ ہو وہ بھی دیتا نظر آتا ہے، لاہور کا داتا ہو وہ بھی دیتا نظر آتا ہے. بغداد کے غوث الاعظم دستگیر کی تو بات ہی جدا ہے. ایسا دیا اور اتنا دیا، جس کو دیا دینے والا بنا دیا. پتا چلا آج بھی یہاں خانقاہی روایات زندہ ہیں. بس آخری بات عرض کر کے چونکہ میرا 15 منٹ کا وقت پورا ہوتا ہے اور حضور سیدی رفیق ملت نے پہلی مرتبہ مجھے وقت کا پابند کیا ہے تو میں بالکل اپنے وقت پر اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے دیوانوں، دنیا اور آخرت کا سنورنا دل کے سنورنے پر ہے. اپنے دل کا تعلق مصطفیٰ جان رحمت سے جوڑیے. کس کس کو دل دیتے ہو، کس کس کو حضور کے عشق کا دعویٰ کرتے ہو اور موبائل کی اسکرین پر ہیرو کی تصویر رکھتے ہو. کس کس کو دل دیتے ہو، عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرتے ہو. کرکٹ کے لیے تو وقت نکالتے ہو، نماز کے لیے وقت کیوں نہیں نکالتے؟
کیونکہ نماز تو میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہمیں دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جو کام میلاد النبی کی سجاوٹ میں بھی نمازوں کو ترک کر دے وہ قوم عزت کیسے پا سکے گی؟ جو کام عاشورہ میں امام حسین کے جلوس کے انتظام میں بھی نمازوں کو ترک کر دے وہ قوم عزت کیسے پا سکے گی؟ عشق تو یہ ہے کہ محبوب کے لیے سب کچھ قربان کیا جاتا ہے اور جا سکتا ہے۔ حیرت ہے ہم نے اپنے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی قدر نہیں کی۔ بڑی معذرت کے ساتھ جو آخری بات کہنا چاہتا تھا وہ کہہ کے رخصت ہونا چاہتا ہوں، پیر کی محبت اسی وقت کام آئے گی جب وہ محبت رسول اللہ تک لے جائے۔ اگر وہ محبت وہیں روک لے، ٹرین وہی کامیاب ہے جو منزل تک لے جائے۔ ٹرین اگر اسٹیشن پر ہی رک جائے اور روک لے تو کتنی خوبصورت ہو، وہ ٹرین کوئی کام کی نہیں ہے۔ تو پیر وہی پیر ہے جو حضور کا سچا عاشق بنا دے، جو اپنے پاس روک لے۔ وہ پیر نہیں، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، پیر نہیں ہو سکتا۔ ایک بات آپ سے کہتا ہوں، اگر ہمارا پیر ہمیں کوئی ٹوپی دے دے، کرتا دے دے، نالین دے دے، انگوٹھی دے دے، رومال دے دے تو کتنا پیار کرتے ہیں اس سے، سنبھال کے رکھتے ہیں، عطر لگاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، تجوریوں میں رکھتے ہیں، کسی کو بتاتے بھی نہیں ہیں۔ کیوں؟ ہم قبر میں لے جائیں گے اس کو۔ بالکل تبرکات قبر میں لے جانا یہ اہل سنت کا طرز امتیاز ہے، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن ایک بات کہتا ہوں، پیر کے دیے ہوئے تحفے کی اتنی قدر کی، کیا اللہ کے دیے ہوئے تحفے کی بھی ہم نے اتنی ہی قدر کی؟ اللہ نے جو تحفہ دیا تھا کس کے ہاتھوں سے؟ تحفہ نماز دینے والا اللہ اور ہاتھ مصطفیٰ جان رحمت کے۔ اب ایسے تحفے کی جو قدر نہ کرے، پھر میں سمجھتا ہوں کہ شاید کسی اور کا بڑے سے بڑے کا تبرک بھی اس کو قبر میں کام نہیں آ سکتا۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ میرے ذمے سے باہر ہے، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی قرۃ العیون کے اندر یہ حدیث لکھتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام سیدنا ابو ہریرہ سے کہتے تھے، اے ابو ہریرہ بے نمازی کے ساتھ نہ بیٹھا کر، اس لیے کہ بے نمازی پر مسلسل اللہ کی لعنت برستی ہے، اس لیے بے نمازی کے ساتھ نہ بیٹھا کر۔ اسی کتاب میں یہ بھی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے کہا، اے میرے صحابہ دعا کرو اللہ کسی کو بدبخت نہ کرے اور اللہ کسی کو محروم نہ کرے، کسی کو بدبخت نہ کرے، کسی کو محروم نہ کرے۔ آقا علیہ السلام نے جب کہا تو صحابہ کرام سے خود ہی کہا، تم مجھ سے نہیں پوچھتے، تم مجھ سے سوال نہیں کرتے کہ بدبخت کون ہے اور محروم کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ بدبخت اور محروم کون ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے وہ بدبخت بھی ہے، وہ محروم بھی ہے۔ اے عرس برکاتی قاسمی میں آنے والوں، جس کو کوئی نہیں دیتا اس کو مصطفیٰ جان رحمت عطا کرتے ہیں، اور جس کو حضور بدبخت اور محروم کر دے بتاؤ اسے کون دے سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کے بندو عشق رسول کا تقاضا یہ ہے، عرس قاسمی برکاتی میں آنے والوں، آج سے ہم عہد کر کے جائیں گے کہ رسمی اور اسمی عاشق نہیں بنیں گے بلکہ عمل کے میدان کے عاشق بنیں گے۔ یہ مہاریرہ تو ایسی جگہ ہے جہاں صرف نماز ہی نہیں ہوتی بلکہ جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے۔ ایک بزرگ اسی مہاریرہ کے ایک دوسرے بزرگ ملنے آئے، میں نام نہیں لیتا، ہمارے بزرگ نیچے اتر رہے تھے، دوسرے بزرگ سیڑھی چڑھ رہے تھے، تو پوچھا کہاں جا رہے ہیں حضرت؟ تو اس بزرگ نے کہا نماز کے لیے۔ فرمایا نماز تو ہو گئی، نماز تو جو جماعت کے ساتھ ہونی تھی وہ نماز تو ہو گئی، اب کون سی نماز پڑھنے جا رہے بزرگ؟ یہاں تقوی کا یہ عالم ہے، ماہریرہ مطہرہ وہ ہے جہاں شریعت اور طریقت
دونوں گلے ملتے ہیں، اسی کو صاحب البرکات کا آستانہ کہتے ہیں، اسی کو آل رسول کا آستانہ کہتے ہیں، اسی کو سرکار نور کا آستانہ کہتے ہیں۔ یہاں آئے ہیں، عبادتیں کرو، درود شریف پڑھو، مرشد کے چہرے کی زیارت کرو۔ ہمارے مختوم سیدنا مختوم اشرف جہانگیر سمنانی تو یہاں تک فرماتے ہیں ہر عبادت کی قضا ہے، لیکن بزرگوں کے چہرے کی وہ عبادت ہے کہ اگر ایک بار قضا ہو جائے تو دوبارہ وہ ادا نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، احسن العلماء کا چہرہ چلا گیا، اب بتاؤ وہ چہرہ کہاں سے لاؤ گے؟ سید العلماء کا چہرہ چلا گیا، وہ چہرہ کہاں سے لاؤ گے؟ حضور صاحب البرکات کا چہرہ چلا گیا، وہ چہرہ کہاں سے لاؤ گے؟ دعا کرو اللہ ان چہروں کو ہمیں دیکھنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، آج ہم حضور امین ملت کو لباس غوثیہ میں دیکھ رہے ہیں، صرف امین ملت کو نہیں دیکھ رہے ہیں، امین ملت کے چہرے میں صاحب البرکات کا جلوہ بھی دیکھ رہے ہیں، امین ملت کے چہرے میں آل رسول احمدی کا جلوہ بھی دیکھ رہے ہیں، سرکار شاہ جی میاں کا چہرہ بھی دیکھ رہے ہیں، نوری میاں کا چہرہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ ارے پڑھ کے کہوں، حسنین کریمین کا نور کی کرنیں اس چہرے میں نظر آ رہی ہے، جن کو دیکھ کے بریلی کا تاجدار کہتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب۔ السلام علیکم۔ دل میں ہو یاد تیری وہ گوشے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری وہ گوشے تنہائی ہو، تو خلوت میں اجل انجمن آرائی ہو، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھو رہا ہو۔ ابھی حضرت امین القادری کہہ رہے تھے کہ نجیب میاں نے پہلی بار پابندی لگائی ہے 15 منٹ کی، تو آپ پہلی بار تو اپنے استاد کو لے کر آئے، خان کہہ پر کر دیا تو پابندی نہیں لگائی کیا؟ جب شاگرد کا حال یہ ہے تو استاد کا حال کیا ہوگا؟ شاگرد کو تو سنتے سنتے آج ہم چاہتے ہیں برکاتیوں کو استاد کو نہیں سنائے، استاد بہت اچھا بولتا ہے، بڑا پیارا بولتا ہے، بہت طریقے سے بولتے ہیں شاگرد نوری صاحب۔ تو آئیے شاگرد کو دیکھا تھا، استاد کو دیکھو، تو آئیے دعوت دیا ہے حضرت محمد شاگرد نوری صاحب امیر سنی دعوت اسلامی کو حضرت تشریف لائیں، اور تشریف لانے کے بعد بڑے انداز میں پیارے انداز میں تقریر کرتے ہیں، اپنی تقریر سے ہم سب کو متوجہ فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب نعرہ ممبر سے لگے گا، بس اب نعرے جو لگیں گے ممبر سے لگیں گے، تقریر سنیے گا۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم. مخدوم گرامی وقار حضور تاج المشائخ شہزادے حضور احسن العلماء حضور امین ملت مدظ اللہ العالی، قابل صد تکریم سیدی و سندی حضور شرف ملت مدظ اللہ العالی، قابل صد تکریم محترم و مکرم حضور رفیق ملت مدظ اللہ العالی، نبیر اعلیٰ حضرت منانی میاں صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی و دیگر سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین و ناظرین عرس قاسمی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے بیشتر آقائے کریم رؤوف و رحیم علیہ التحیۃ و التسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں آج اپنی قسمت پر جتنا ناز کروں اتنا کم ہے کہ اس عرس کے اندر مجھے لب کشائی کا حکم دیا گیا، جس عرس قاسمی میں آدمی گفتگو کرنے کے بعد اپنی قسمت پر جتنا ناز کرے اتنا کم ہے، اس لیے کہ گفتگو سننے والی صرف عوام نہیں، سننے والے صرف عوام نہیں بلکہ گفتگو سننے والے صاحب عرس اور ساتھ ہی ساتھ گنبد برکات کے سائے تلے جتنے بھی کتب اور اولیاء موجود ہیں وہ سب بھی اس گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں. یہ ہمارا یقین بھی ہے اور ہمارا وجدان اس بات کے سلسلے میں تسلیم بھی کر رہا ہے. ایک بات خاص طور پر یاد رکھیں، ہماری اور آپ کی سب کی کوششیں صبح و شام جس چیز کی طرف ہیں وہ کوششیں مال جمع کرنے کی طرف اور وہ کوششیں اپنی اولاد کے مستقبل کو تابناک بنانے کی طرف. ہم صبح اٹھتے ہیں تو ایک ہی فکر دل و دماغ کے اندر ہوتی ہے کہ مال کیسے جمع کریں، سرمایہ کیسے اکٹھا کریں، بلکہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ خواب میں بھی مال دیکھتے ہیں اور کبھی کبھی تکیہ اٹھا کر صبح کو دیکھتے ہیں کہ کوئی 1 کروڑ روپیہ رکھ کر تو نہیں گیا. مال کی محبت اتنی دل و دماغ پر چھا چکی ہے کہ صبح و شام مال، اس لیے کہ انسان یہ محسوس کرتا ہے اور جانتا ہے کہ مال ہوگا تو بنگلو خریدے گا،
مال ہوگا تو آسائش کی زندگی گزارے گا، مال ہوگا تو دنیاوی ساری تمنائیں پوری کرے گا، مال ہوگا تو اپنی منمانی زندگی گزار سکے گا، مال ہوگا تو جو کچھ چاہے گا وہ کر سکے گا۔ اس لیے انسان مال کی طرف توجہ دیتا ہے، اور کبھی کبھی مال کی محبت اتنی غالب ہو جاتی ہے کہ انسان نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے، بلکہ اس کو اکٹھا کرنے کے سلسلے میں کبھی حق تلفیاں بھی ہوتی ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ناجائز طریقے سے مال اتنا اکٹھا کر لیا جاتا ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان کے گمان میں یہ چیز ہوتی ہے کہ میرا مستقبل بڑا سیف ہو چکا، اب کئی صدیوں تک، کئی سالوں تک میری نسلیں کھاتے ہوئے پیتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ اسی کے ساتھ آپ دیکھیں کہ مال جمع کیوں کرنا چاہتا ہے، تو اس کے پیچھے ایک غرض ہوتی ہے بیٹے، ایک غرض ہوتی ہے اولاد، کہ مال ہوگا تو اولاد کا مستقبل تابناک ہوگا، مال ہوگا تو بچے کا فیوچر برائٹ ہوگا، اور اپنے بچے کے سلسلے میں انسان کافی توقعات اپنی وابستہ کیے ہوئے رہتا ہے، اور اپنے بچے کے سلسلے میں بھی انسان اس امید پر مال اکٹھا کرتا ہے کہ یہی بچہ مستقبل کے اندر کاروبار کو آگے بڑھائے گا، اور اس کے بعد جب کبھی بڑھاپے کی دہلیز پر ہم قدم رکھیں گے تو بچے کا سرمایہ ہماری زندگی کے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہوگا اور راحت کا سامان ہوگا۔ لیکن آپ دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کی کتاب واضح طور پر یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ جس مال کو اکٹھا کرنے میں تم نے حلال و حرام کا خیال نہیں کیا، جس بچے کے سلسلے میں تم نے حلال و حرام کی تمیز نہیں کی، یہی مال، یہی بیٹے قیامت میں تمہیں کام نہیں آئیں گے۔ آپ دیکھیں تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت کعب رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک ماں جس کے میزان پر اعمال نامے کو تولا جائے گا، اور جب نیکی اور گناہ دونوں اکول ہوں گے تو اس خاتون سے کہا جائے گا ایک نیکی لے کر کے آؤ، تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ ماں میدان محشر کے اندر اپنے بیٹے کی تلاش میں نکلے گی اور سوچے گی جو بیٹا میرے سر میں درد برداشت نہیں کرتا تھا، میری کسی تکلیف کو گوارا نہیں کرتا تھا، آج ایک نیکی میرا بیٹا مجھے ضرور دے دے گا۔ بسیار تلاش کے بعد میدان کے اندر اسے اس کا بیٹا مل جاتا ہے، اور ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے میرے لخت جگر، تیری ماں کی نیکی، ایک نیکی کی ضرورت ہے تیری ماں کو، اگر تو ایک نیکی دے دے گا تو تیری ماں کی بخشش ہو جائے گی۔ بیٹے کا حساب نہیں ہوا تھا، بیٹا عرض کرے گا ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ماں پریشان ہوگی اور اسی پریشانی کے عالم میں اپنے بیٹے سے کہے گی اپنا احسان یاد دلاتے ہوئے، میرے لخت جگر، میں نے 9 مہینے تک تجھے اٹھا کے اپنے شکم میں رکھا تھا، ایک نیکی دے دے۔ بیٹا کہے گا ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ماں کہے گی میں نے 2 سال تک تجھے دودھ پلایا، مجھے ایک نیکی دے دے۔ بیٹا کہے گا ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ماں کہے گی میں نے تیری نجاستوں کو صاف کیا تھا، بیٹا ایک نیکی دے دے، تیری ماں جنت میں چلی جائے گی۔ بیٹا کہے گا ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ ماں بہت عاجزی اور انکساری کرے گی، باوجود اس کے بیٹا اپنی ماں کو ایک نیکی نہیں دے گا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں جو لوگ اپنے ماں باپ، جو لوگ اپنی اولاد کے لیے حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے اور اپنی اولاد کے فیوچر کو بنانے کے سلسلے میں کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہو جاتے ہیں، انہیں اس واقعے سے سبق سیکھنا چاہیے کہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، کوئی اولاد قیامت کے دن اپنے ماں باپ کے کام نہیں آئے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، قیامت کی سچویشن کیا ہوگی؟
تو اللہ عز و جل اپنی کتاب میں ارشاد فرماتا ہے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، قیامت کے دن ہر ایک دوسرے سے بے نیاز ہو جائے گا، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی۔ باپ اپنے بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، ماں اپنی بچی سے بھاگ رہی ہوگی، باپ اپنے بچوں سے بھاگ رہا ہوگا، دوست سے بھاگ رہا ہوگا، ہر ایک کی سچویشن نفسی نفسی کی ہوگی۔ آج مادیت کے اس دور کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہماری پوری توجہ اسی دنیا کی طرف لگی ہوئی ہے، اور سب سے بڑا آج کے دور کا فتنہ یہ ہے کہ فتنہ مادیت نے ہمیں اس طریقے سے اپنے پنجے میں جکڑ لیا ہے کہ ہم صبح اٹھتے ہیں تو آسائش کی فکر کے اندر اور دنیا کی فکر کے اندر، اور رات کو سوتے ہیں تو دنیا کی فکر کے اندر۔ ہمیں یہ خیال بھی نہیں ہے کہ ہمیں اس دنیا سے جانا بھی ہے، اور ایک نہ ایک دن بارگاہ سمدیت میں ہماری زندگی کے ایک ایک پل کا حساب دینا ہے، ایک ایک پل کا جواب دینا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہم نے کبھی اولیاء کی فکر کو نہیں سمجھا، ہم نے کبھی صحابہ کی فکر کو نہیں سمجھا، ہم نے کبھی تابعین کی فکر کو نہیں سمجھا، ہم نے کبھی رسول اعظم کی فکر کو نہیں سمجھا۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم ہر رکعت کے اندر یہ دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پر نہ چلا جو گمراہ ہوئے، جو مغضوب ہیں ان کے راستے پر نہ چلا۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ انعام یافتہ بندوں کا راستہ کیا ہے، انعام یافتہ بندوں کی زندگی کیسی تھی۔ ہمارا حال صرف اتنا رہ گیا کہ ان کے نام پہ کھاؤ پیو اور موج کرو، ان کے راستے پر چلنے کا کوئی تصور نہیں۔ یاد رکھیں، امام عشق و محبت کے ایک شعر کی روشنی کے اندر عرس منانے کا مقصد واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے، اور وہ امام عشق و محبت کا شعر کون سا ہے؟ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ یاد رکھیں، جو اولیاء کے راستے پر چلتا ہے اس کے بہکنے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں، جو شہداء کے راستے پر چلتا ہے اس کے بہکنے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں، جو صدیقین کے راستے پر چلتا ہے اس کے بہکنے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں، اور جو انبیاء کے راستے پر چلتا ہے، اے رسول اعظم کے دیوانوں، اس کی دنیا بھی تابناک اور اس کی آخرت بھی تابناک ہو جایا کرتی ہے۔ آج اگر سب سے بڑی کمی ہے تو یہ کمی ہے کہ ہم اولیاء کے راستے پر چلنے کو تیار نہیں، ان کے طریق کو اپنانے کے لیے تیار نہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار نہیں۔ عرس منانے کا مقصد سب سے بڑا یہ ہے کہ صاحب عرس کے کردار کو سمجھو، جس مقام پر وہ پہنچے اس مقام تک پہنچنے کے لیے انہوں نے کتنی عبادتیں کی، کتنی ریاضتیں کی، تقویٰ کا دامن کس طرح سے تھاما، ان کی راتیں کس طرح سے بسر ہوتی تھی۔ اگر آپ دیکھیں تو قرآن نے ان کی راتوں کا تذکرہ بھی بیان کر دیا، اللہ اکبر، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہیں فرمایا والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے رسول اعظم کے دیوانوں، ہم جس بزرگ کے عرس کی تقریب کے اندر حاضر ہیں، کبھی ان کی راتوں کو ہم نے دیکھا، اور ان کی راتوں کو دیکھنے کے بعد ان کے نقش قدم پر چلنے کا جذبہ پیدا ہوا؟ ذرا اپنی راتوں کا احتساب کرو، اپنی راتوں کا جائزہ لو، ہماری راتیں کن کاموں کے اندر گزرتی ہے؟ جتنے برائیوں کے دروازے ہیں وہ رات کی تاریکی میں کھلتے نظر آتے ہیں، اور انسان رات کے سناٹے کے اندر موبائل کے ذریعے اپنی آنکھوں سے لے کر اپنے پورے وجود کو گندا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے آنکھ میری ہے جو چاہوں دیکھوں، انسان سمجھتا ہے کان میرا ہے جو چاہوں سنوں، انسان سمجھتا ہے دل میرا ہے جس طرح چاہوں میں اس کا استعمال کروں، لیکن نہیں۔ قرآن کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اے رسول اعظم کے دیوانوں، آنکھ کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، کان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، دل کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔
اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، جس صاحب عرس کی محفل کے اندر ہم شریک ہیں، ذرا دیکھ جس عرس کی تقریب میں ہم شریک ہیں، وہ صاحب عرس نے کس طریقے سے آنکھوں کو بھی سنوارا، دل کو بھی سنوارا اور کان کو بھی سنوارا۔ آپ دیکھیں اسی بارگاہ کے تربیت یافتہ، اسی بارگاہ کے فیض یافتہ، اسی بارگاہ کے بکے ہوئے سیدی و سندی اور مرشد گرامی سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کی نگاہوں کو یہاں کیسا سنوارا گیا کہ آپ کی نگاہیں اس طرح سنور چکی تھی کہ خود ہی کہتے ہیں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے، روئے یار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ اے رسول اعظم کے دیوانوں، ذرا آپ سوچو تو صحیح، جس بزرگ کے عرس کی تقریب میں ہم حاضر ہیں انہوں نے نگاہیں سنواری ہیں، انہوں نے دل سنوارے ہیں، انہوں نے کان سنوارا ہے، انہوں نے وجود سنوارا ہے۔ اگر ایک تاریخی جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں تو شاید کہ آپ کے دل و دماغ کے اندر یہ بات کافی دنوں تک یاد رہے گی۔ دنیا کے بہت سارے دانشوروں نے ادارے بنائے، بڑے بڑے ادارے بنائے، کبھی آکسفورڈ کو دیکھ لیجئے، کیمبرج کو دیکھ لیجئے اور اسی طریقے سے ہارورڈ کو دیکھ لیجئے، بہت سارے بڑے بڑے ادارے بنائے، لیکن اللہ والوں کا کام کیا ہے؟ وہ ادارہ سازی سے زیادہ انسان سازی پر توجہ دیتے ہیں۔ انہوں نے بڑے بڑے انسان بنائے اور بڑے انسان بنانا یہ اللہ والوں کا کام ہوا کرتا ہے۔ آپ مدینے کے تاجدار کی حیات طیبہ کو اٹھا کر کے دیکھیں، صفا کے چبوترے پر بیٹھ کر مصطفیٰ نے جیسے افراد تیار کیے نہ آکسفورڈ تیار کر سکتی ہے، نہ کیمبرج تیار کر سکتی ہے، نہ صدیق اکبر کا کوئی بدل مل سکتا ہے، نہ فاروق اعظم کا کوئی بدل مل سکتا ہے، نہ عثمان غنی کا کوئی بدل مل سکتا ہے، نہ مولا علی کا کوئی بدل مل سکتا ہے۔ یہ سارے انسان کس نے تیار کیے؟ مدینے کے تاجدار نے تیار کیے۔ اور اسی طریقے سے میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ اسی بارگاہ سے اگر کسی نے بہت اچھا انسان تیار کیا تو وہ امام محمد رضا کی شخصیت ہے اور وہ حضور مفتی اعظم کی شخصیت ہے، اور بھی دیگر ہیں، لیکن جس طریقے سے یہ چمکے ہیں ان کی چمک بتا رہی ہے کہ اس بارگاہ سے ان کو کس طریقے سے تراشا گیا اور کس طریقے سے سنوارا گیا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، مجھ سے پیشتر محب گرامی مولانا سید امین القادری صاحب دل کے حوالے سے بتا رہے تھے، انہی کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتے ہوئے چلوں تاکہ آج ایک عظیم سبق لے کر آپ یہاں سے اٹھ سکیں، ایک مزاج لے کر کے اٹھ سکیں۔ ہمارے جسم میں دل ہے اور دل جسم کا سردار ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، الا وہی القلب، الا وہی القلب۔ جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ سنور گیا تو پورا جسم سنور گیا، اگر وہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ گیا۔ آگاہ ہو جاؤ، وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ اب مکمل توجہ چاہوں گا، شاید کہ سبق اچھی طرح سے سیکھ کر کے آپ اٹھیں۔ دل کی 3 قسمیں ہیں، قرآن نے 3 قسمیں دل کی بیان فرمائیں، قلب آسم، قلب منیب اور قلب سلیم۔ آج اپنا دل کیسا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں احتساب کر کے اٹھنا ہے، اور جب ہمیں یہ محسوس ہو جائے کہ ہمارا دل پرا گندا ہے تو خدا کی قسم آج بہت سنہرا موقع ہے، جس بارگاہ میں ہم اور آپ حاضر ہیں یہاں دل ہی سنوارا جاتا ہے، یہاں دل کی دنیا ہی بدلی جاتی ہے، یہاں دلوں میں انقلاب ہی پیدا کیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ اس رسول کی آل میں سے ہیں جس رسول کی شان میرے امام کہتے ہیں اللہ اکبر، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ اسی رسول کی یہ آل ہیں، یہ دل سنوارنے کے لیے ہیں، دلوں کی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے ہیں، دلوں کی دنیا کے اندر تبدیلی پیدا کرنے کے لیے ہے۔ آپ سنیے اور غور سے سنیے، دل کی 3 قسمیں ہیں، قلب آفم، قلب منیب اور قلب سلیم۔
قلب آثم کسے کہتے ہیں؟ آج اپنا دل ہمیں دیکھنا ہے، اس لیے کہ قیامت میں جب مال کام نہیں آئے گا، بیٹے کام نہیں آئیں گے، تو کون سا دل کام آئے گا اسے سمجھ لو۔ قلب آثم وہ دل جو صرف برائی کے دلدل میں دھکیلنے کے لیے آمادہ کرتا ہو، جس دل کی سچویشن یہ ہو کہ برائی پر ابھارتا ہو، برائی کی طرف آمادہ کرتا ہو، مختلف قسم کے اوہام اس کے اندر پیدا ہوتے ہوں، اور گناہوں کے دلدل کے اندر جو دل ڈھکیل دیتا ہو، اسی دل کو کہتے ہیں قلب آثم۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ۔ یہ دل جو گناہ کی طرف ڈھکیلتا ہے، جس کے اندر گناہ کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، جس کے اندر گناہ کی محبت جنم لیتی ہے، اور آخر میں یہ دل لے جا کر گناہوں کے اندر ڈھکیل دیتا ہے، اور آدمی گناہوں کے دلدل میں ڈوب جایا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ قلب آثم ہے، قلب آثم۔ دوسرا دل قلب منیب۔ اس دل کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ گناہ جب اپنی طرف کھینچے اور نیکی اپنی طرف کھینچے، تو یہ دل ایسا ہے کہ پوری طاقت لگاتا ہے کہ انسان گناہ سے بچ جائے اور نیکی کی طرف چلا جائے۔ اسی کو قرآن نے کہا من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب۔ یہ قلب منیب ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور تیسرا دل ہے قلب سلیم۔ اس میں خیال بھی پاکیزہ پیدا ہوں، جذبات بھی پاکیزہ پیدا ہوں، تصورات بھی آئیں دل و دماغ کے اندر تو پاکیزہ ہوں، نیکیوں کی طرف مائل کرنے والا دل ہو، ہمیشہ نیکیوں کی طرف آمادہ کرنے والا دل ہو، ایسا سلیم دل ہو کہ ہر برائی سے یہ دل سلامت ہو، اور ہر برائی کی طرف لے جانے کی طرف یہ دل کبھی آمادہ نہ کرے، بالکل نیکی کا خوگر ہو جائے اور نیکی کی طرف لے جانے والا یہ دل بن جائے، جسے قلب سلیم کہتے ہیں۔ اگر کسی کا ایسا دل ہے تو قرآن کہتا ہے جس قیامت کے دن باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، ماں بچے سے بھاگ رہی ہوگی، شوہر بیوی سے بھاگ رہا ہوگا، دوست سے بھاگ رہا ہوگا، کوئی قیامت میں جب پرسان حال نہ ہوگا، تو قرآن کہتا ہے جو سلامتی والا دل لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، یہ دل قیامت کے دن اسے نفع پہنچائے گا۔ اے رسول اعظم کے دیوانوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن کی روشنی میں جب یہ تین دلوں کا تذکرہ ہو چکا، اب دیکھیں کہ ہمارا دل کیا چاہتا ہے۔ تو ہمارا دل کبھی گندگی چاہتا ہے، کبھی گناہ چاہتا ہے، کبھی آوارگی چاہتا ہے، اور بہت سارے لوگ گناہوں کے دلدل میں ڈوب جاتے ہیں۔ صرف ایک مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا قول آپ کی نگاہوں کے، آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں تاکہ آپ محسوس کر سکیں۔ آج مسجد میں دل نہیں لگتا، روئے زمین کی جنت مسجد ہے، روئے زمین کی جنت مسجد ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کا دل مسجد میں نہ لگے اسے چاہیے کہ اپنے ایمان کا احتساب کرے، اس لیے کہ جنت میں دل تو مومنوں کا لگا کرتا ہے۔ اب آپ سوچیں، مسجد میں 2 رکعت کے لیے گئے، فجر کی اذان کا وقت ہوا، مسجد کے قریب تھے، بھاگ گئے، مسجد کے اندر گئے، 2 رکعت پڑھ کر کے بھاگ گئے، مسجد میں دل نہیں لگتا، اور کبھی پہنچ بھی گئے تو نماز میں مزہ نہیں آتا، نماز میں کیف نہیں ملتا، نماز میں سرور نہیں ملتا، سجدے بھی ہو رہے ہیں، طبیعت بے قرار ہے، رکوع بھی ہو رہا ہے، طبیعت بے قرار ہے، قیام بھی ہو رہا ہے، طبیعت بے قرار ہے۔
مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کسی نے پوچھا حضور اگر نماز میں لذت نہ ملے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ غور سے سنو، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا جب کسی کی نگاہ گندگی سے آلودہ ہو جائے تو اللہ اس سے نماز کی لذتوں کو چھین لیا کرتا ہے۔ آج اگر نماز میں لذت نہیں ملتی تو نگاہوں کی آوارگی کی بنیاد پر، آج عبادت میں لذت نہیں ملتی نگاہوں کی آوارگی کی بنیاد پر۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ذرا دیکھیں کہ ہمارا دل ہمیں کن کاموں کی طرف ابھارتا ہے، ہمارا دل کس طرف ہمیں لے جاتا ہے، تو ہمارا وجدان کہے گا۔ اور یاد رکھیں ہمیں کسی مفتی صاحب سے اپنے دل کے بارے میں فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں، بل الانسان علی نفسہ بصیرا، ہر انسان خود اپنے بارے میں اچھی طرح سے جانتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے کہ کیا اس کی پوزیشن۔ ہم سب جانتے ہیں ہمارے دل کی پوزیشن کیا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، جب یہ محسوس ہو چکا کہ ہمارا دل پراگندہ ہے، جب یہ محسوس ہو چکا کہ ہمارے دل میں گناہوں کے جذبات انگڑائیاں لیتے رہتے ہیں، جب یہ محسوس ہو چکا کہ ہم صبح اٹھتے ہیں یا رات کو سوتے ہیں تو تصورات گناہ میں ڈوبے رہتے ہیں، تو اب اس تصورات گناہ میں ڈوبنے سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ اور دوسرے اینگل سے ہماری سوچ ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ ہم دنیا میں ناکام نہ رہیں، کامیاب رہیں۔ تو کامیابی کے لیے قرآن نے نسخہ عطا فرمایا، قد افلح من تزکا، بے شک مراد کو وہ پہنچا جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا۔ اب دل پاک کرنے کے لیے کہاں جائیں؟ وہ کون سی جگہ ہے جہاں پہنچنے کے بعد دل پاک ہو جاتا ہے؟ افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے ہمارے اوپر دنیا کی محبت کا غلبہ اتنا ہے کہ گنبد خضرا کو دیکھیں تو دنیا یاد، سنہری جالیوں کے سامنے پہنچیں تو دنیا یاد، کعبے کے سامنے پہنچیں تو دنیا یاد، غوث پاک کے دربار میں پہنچیں تو دنیا، غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچیں تو دنیا، اور اسی طریقے سے صاحب عرس کی بارگاہ میں پہنچیں تو دنیا۔ آپ ذرا سوچیں جتنے بھی یہاں پر ہم اور آپ حاضر آئے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر شاید یہ خیال ضرور ہوگا کہ ہماری یہ پریشانی دور ہو جائے، وہ مصیبت دور ہو جائے، اس میں چلو بحضرت کی نگاہ کرم پڑ جائے گی، ہماری زندگی سنور جائے گی۔ لیکن آج میں آپ کو درس دیتا ہوں اور سبق دیتا ہوں، یاد رکھو یہاں دنیا کے مصائب کے حل کی بجائے بلکہ تھوڑا سا یہ سمجھ لیں کہ کسی حد تک دنیا کی پریشانیوں کے حل کو بھی لے لیں، لیکن سب سے زیادہ آج اس بارگاہ میں آنے کے بعد جو بھیک مانگنی ہے وہ یہ بھیک مانگنی ہے، اے ابو البرکات، اے صاحب ابو البرکات، ہماری قلب پر ایسی نظر فرما دیجئے کہ ہمارے دل کی گندگی دور ہو جائے، دل پاک ہو جائے، تاکہ دنیا میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں۔ اور یاد رکھیں دل نگاہوں سے پاک ہوتا ہے، دل نگاہوں سے۔ اسی لیے قرآن نے حضور کے بارے میں بھی یہی کہا کہ حضور سے عرض کرنا ہو تو کیا عرض کریں؟ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ حضور سے یہ عرض کرو کہ حضور نظر کرم فرمائیں۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزند۔ فیضان نظر، نظر سے دنیا بدل جاتی ہے، زندگی بدل جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے کہنے والے نے کہا دین پیدا ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ بڑی طاقت ہے اس نظر کی۔ اور ہم اور آپ جس بزرگ کے عرس کی تقریب میں حاضر ہیں، ان کی نگاہوں نے نہ جانے کتنے دلوں کو پاک کر دیا، ان کی نگاہوں نے نہ جانے کتنے دل کو سنوار دیا، ان کی نگاہ کرم نے نہ جانے کتنوں کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ آج شکایت کرتے ہو کہ اینزائٹی کے شکار ہو گئے، نیند کی ٹیبلٹ لینی پڑتی ہے،
بے قراری پیچھا نہیں چھوڑتی. یاد رکھو گناہ ہاتھ سے کرتے ہیں دھبا دل پہ لگتا ہے، گناہ آنکھ سے کرتے ہیں دھبا دل پہ لگتا ہے. گناہوں کی وجہ سے ہمارا دل بے قرار ہو گیا. اگر نیند کی گولیوں سے چھٹکارا چاہتے ہو، کروٹ جو بستر پر لیتے رہتے ہو اور کروٹیں بدلتے رہتے ہو، نیند نہیں آتی، اگر اس سے چھٹکارا چاہتے ہو تو آج اس بارگاہ میں آ کر کے ایک ہی سوال کرو، حضور گناہ آلود دل لے کر کے ہم آپ کی چوکھٹ پر آئے ہیں، ایک نگاہ کرم فرما دیجئے تاکہ دل ہمارا پاک اور صاف ہو جائے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اور دل پاک ہو گیا تو دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا ادھر دل ہی صاف کیا گیا. اپنی جگہ مسلم ہے کہ امام عشق و محبت صاف ستھرے ہو کر کے آئے تھے، لیکن اگر کوئی کہے کہ مارا راہ کی پہچان اعلیٰ حضرت نے کروائی، اگر اس کا مقصد یہ ہو کہ مارا راہ کی عظمت لوگ نہیں جانتے تھے، اعلیٰ حضرت نے مارا راہ کی عظمت بیان فرمائی، تو یہ تو ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی کہے کہ اعلیٰ حضرت کی وجہ سے مارا راہ کی پہچان ہوئی، اگر ہمت ہے تو جا کے امام عشق و محبت کے مزار پر کوئی کہہ دے، کوئی وہاں جا کر کہہ دے میرا امام جب یہ خود کہتا ہو کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رہا، جو اپنے آپ کو بندہ کہہ رہا ہو اس بارگاہ کا، تم ان کا احسان مارا راہ پہ لگا رہے ہو. کتنی بڑی توہین ہے، کتنے بڑے تعجب کی بات ہے. خدا کی قسم امام عشق و محبت اتنے بڑے عالم، مجدد اور علم و فن کے ماہر، متقی پرہیزگار اور عاشق رسول. ذرا یہ سوچو، دنیا کے بارے میں بھی جاننے والے اور آخرت کے بارے میں بھی جاننے والے، انہوں نے جب اپنے لخت جگر کو اس بارگاہ کی غلامی میں دے دیا تو ان کی نگاہوں میں اس بارگاہ کی عظمت کیا ہوئی. اور پھر اس بارگاہ سے جو سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کو ملا، بچپن ہی میں کہہ دیا گیا کہ یہ وہ بچہ ہے جس سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچے گا. تو خدا کی قسم ایسا فائدہ پہنچا، ایسا فائدہ پہنچا کہ آج بھی ان کے خلفاء سے فائدہ پہنچتا ہی جا رہا ہے. یہ سب کچھ فیض ہے اس بارگاہ کا. میں نے آج وہی گرامی مولانا سید امین القادری صاحب کو یہی میں نے کہا جب انہوں نے یہاں کے بارے میں یہ کہا کہ اعلیٰ حضرت یہاں ننگے پیر چلا کرتے تھے. اچھا یہاں ایک بات پیش کرتا ہوں، کسی نے اعلیٰ حضرت کے اس عمل پر اعتراض نہیں کیا کہ اعلیٰ حضرت مارا شریف میں ننگے پیر کیوں چلتے تھے. کسی نے اعتراض نہیں کیا، دشمنوں نے بھی نہیں، کہ اتنا ادب کہ مارا شریف میں ننگے پیر چلتے تھے. وجہ بتاؤ، ہم پر کیوں اعتراض ہوتا ہے؟ ہمارے ہر کام پر کیوں اعتراض ہوتا ہے؟ ہمارے ہر عمل پر کیوں اعتراض ہوتا ہے؟ یہ پیر کے پیر چومتے ہیں، یہ ہاتھ چومتے ہیں، یہ سر پہ رکھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، لیکن کوئی مائی کا لال مجھے بتا دے کہ اعلیٰ حضرت کے اس عمل پر کسی نے اعتراض کیا؟ کیوں اعتراض نہیں کیا؟ اسے بھی سن لو. اعلیٰ حضرت نے فرض کو فرض کے وقت پر ادا کیا، واجب کو واجب کے وقت پر ادا کیا، سنت کو سنت کے وقت پر ادا کیا، نفل کو نفل کے وقت پر ادا کیا. ہم پر اعتراض صرف اس لیے ہو رہا ہے ہم پیر تو چومتے ہیں، جماعت سے نماز نہیں پڑھتے. اگر ہم یہ کرنے لگ جائیں ہم پر بھی کوئی اعتراض نہیں کرے گا. ادب تو ہمارا دین ہے، الدین کلہ ادب. دین تو مکمل ادب کی تعلیم دیتا ہے. قرآن کا ادب، رسول اعظم کا ادب، اللہ کا ادب، جگہ کا ادب، ہر جگہ کا ادب یہ کتاب ہمیں سکھا رہی اور ہمارا دین سکھا رہا ہے. اگر ماں کے قدم کو چومنا یہ گناہ نہیں ہے تو اگر پیر کے قدم کو چوما جائے تو گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اعلیٰ حضرت پر اعتراض اسی لیے نہیں ہوا، اور ہم پر اعتراض اس لیے ہوتا ہے جماعت چل رہی ہوتی ہے اور مست ہوتے ہیں. بدلو اپنی روش کو، بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنے افکار و نظریات کو. اس جیسے نہ بن جاؤ جیسا ایک دیہاتی تھا. اس لیے کہ ہم جس بارگاہ میں آئے ہیں
شاید اس کا تقدس اور اس کی عظمت کو ہم نہیں جانتے. میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک سائل آیا حضور کی بارگاہ میں، بدو. سرکار نے فرمایا مانگ تجھے کیا چاہیے؟ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ ابھی یہ جنت مانگے گا، لیکن اس شخص نے کیا مانگا؟ کہا حضور مجھے سواری کے لیے اونٹ دے دو. تو سرکار نے فرمایا اس سے تو وہ بڑھیا اچھی جس نے موسیٰ سے مانگا تھا. اور کیا مانگا تھا موسیٰ علیہ السلام سے؟ ایک قبر کی نشاندہی. اس عورت کو کرنے کی صلاحیت تھی. وہ عورت جانتی تھی قبر کہاں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ عورت بتا وہ قبر کہاں ہے؟ اس نے کہا موسیٰ میرا سوال پورا کرو تو میں قبر کے بارے میں بتاؤں گی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تیرا سوال ہے؟ اس نے کہا سوال یہ کہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. حضور فرماتے وہ بڑھیا کتنی اچھی جو موسیٰ سے جنت بھی نہیں جنت کا ساتھ مانگ رہی ہے، اور یہ بدو حضور سے اونٹ مانگ رہا ہے. ہمارا حال اس بدو جیسا ہو گیا کہ ہم اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کر، اولیاء کرام کی بارگاہ میں جا کر، رسول رحمت کی بارگاہ میں جا کر دنیا ہی مانگتے، اونٹ گاڑی بنگلہ یہی مانگتے ہیں. مانگو انہی سے مانگو، انہی کو مانگو. اسی لیے تو سرکار حضور مفتی اعظمین علیہ رحمہ کہتے ہیں مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر آج اس بارگاہ سے ہم اس طریقے کی خیرات مانگ لیں کہ ہمارا دل سنور جائے، ہمارا تعلق دل رسول مضبوط ہو جائے، اور کیوں نہ ہو مارہرا سے مدینے تک ایک روحانی سرنگ ہے، یہاں سے کنیکشن مدینے کا فوراً جڑ جایا کرتا ہے. یہ تو یہاں آ کر بیٹھے ہی اس لیے ہیں کہ جو مدینے والے سے تعلق قائم کرنا چاہے یہ ان کی بارگاہ میں آ جائے، یہ پلک کے جھپکتے تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو مضبوط کر دیتے ہیں. اور جب حضور سے تعلق مضبوط ہو گیا تو پھر کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں. محشر کا معاملہ ہو، قیامت کی سختی کا معاملہ ہو یا کچھ بھی ہو، میرے امام کہتے ہیں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. آج ہماری نگاہوں کے سامنے اللہ کے فضل و کرم سے حضور تاج المشائخ جلوہ فرما ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں، کبھی کبھی رات کی تاریکی کے حوالے سے حضور شرف ملت اور حضور امین ملت جب فرماتے ہیں تو مجھے اتنی مسرت ہوتی ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مجھے ایک روحانی ٹونک مل گئی. کئی دنوں تک میں اس کے سرور کو محسوس کرتا ہوں. جب کوئی لکھی ہوئی کتاب حضرت کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے تو حضرت فرماتے ہیں مولانا رات کو کبھی آنکھ کھلتی اور آپ کی کتاب سراہنے ہوتی ہے تو پڑھ کر کے آپ کو دعائیں دیتا ہوں. خدا کی قسم ان دعاؤں کا اثر وہی انسان محسوس کر سکتا ہے جس کے دل میں اس آل کی محبت موجود ہو اور اس عظیم خانقاہ کی عظمت موجود. اور یہ ایک واقعہ عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. جب ممبئی کی سرزمین پر حضور شرف ملت مدظ اللہ العالی انکم ٹیکس آفیسر کی حیثیت سے قیام پذیر تھے اور پہلا اجتماع تھا سنی دعوت اسلامی کا، میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور میں نے حضرت سے عرض کیا تھا کہ حضور آپ اجتماع میں تشریف لائیں یا پھر چل کر کے حضور اجتماع گاہ میں دعا کر دیں. تو حضرت نے فرمایا میں آتا ہوں دعا کر دوں گا. تو اجتماع کا کام چل رہا تھا، میدان دیکھنے کے لیے تشریف لائے، دعائیں بھی دی اور سب سے پہلا نذرانہ اجتماع کے لیے سب سے پہلا ڈونیشن اگر کسی نے دیا تو حضور شرف ملت نے عطا فرمایا. اور آج بھی ان کی دعائیں، ان کی شفقتیں، ان کی عنایتیں، ان کی محبتیں ہمارے شامل حال ہیں. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ان سے جڑ کر یہ نیت رکھو کہ یہ مدینے والے سے جوڑ دیں. یہ نیت رکھو، یہ نہیں کہ یہ دنیا کا پرابلم سالو ہو جائے. دنیا کے پرابلم تو سالو ہو ہی جائیں گے، مدینے والے مل گئے تو پھر کس چیز کی کمی رہے گی. اللہ تعالیٰ
آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل کہنے میں کوئی غلطی بھی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. میں پہلی مرتبہ اس ممبر سے کچھ معروضات پیش کیا اور میں اپنی قسمت پر ناز کر رہا ہوں کہ اتنے عظیم ممبر پر مجھے لب کشائی کا موقع نصیب ہوا. اللہ تعالیٰ ان اسلاف ان بزرگان دین کے سائے کو ہمارے سر پر سلامت رکھے اور ان کی دعاؤں کے سائے بھی ہمیں اپنی زندگی کے سفر کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منبر رسول پر جماعت اہل سنت کے بہت بڑے مفتی حضرت مفتی الرحمان صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں. انہیں میں بچپن سے جانتا ہوں کہ ہم چھوٹے رہتے یہ ہمارے والد کے پاس آیا کرتے تھے اور ہمارے والد ان سے بہت دیر گفتگو فرمایا کرتے تھے. اب بھائی حضرت گفتگو کرتے تھے یہ بہت بڑے عالم ہیں ماشاء اللہ الحمدللہ. ہم نے سوچا کہ عرس قاسمی کے موقع پر انہیں کی خدمت کی جائے تو انہیں نشان حضرت پیش کیا جائے. ان کے نام سپاس نامہ ہے. اب عوام میں آئے اور حضرت کے سپاس نامہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات گرامی، حضرت صاحب سجادہ کے حکم سے میں یہ سپاس نامہ پڑھنے جا رہا ہوں. یہ حضرت مفتی مطیع الرحمان مستر صاحب کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. سپاس نامہ بخدمت فقیہ النفس مناظر اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمد مطیع الرحمان مستر رضوی زیدہ مجدہ، بانی و سربراہ اعلیٰ جامعہ نوریہ شامپور رائے گنج اتر دیناجپور بنگال، بموقع عرس قاسمی برکاتی مہرہ شریف نومبر 2024 عیسوی. خانقاہ برکاتیہ کی جانب سے یہ اعتراف نامہ جماعت اہل سنت کی اس عظیم شخصیت کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے جو درس و تدریس، فقہ و افتاء، تحقیق و تنقید، رد و مناظرہ اور عقائد و کلام میں نمایاں اور ممتاز مقام کے حامل ہے. فقیہ النفس مناظر اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمد مطیع الرحمان مستر رضوی زیدہ مجدہ سواد اعظم اہل سنت کی ان ممتاز شخصیات میں سے ہیں جن کا جماعت اہل سنت کی علمی شناخت میں زبردست کردار ہے. مفتی صاحب کی تباہر علمی، فقہ و کلام میں بصیرت و آگہی، حاضر جوابی، استظہار علمی، ذہانت و فطانت اور دقت نظری کا ایک زمانہ معترف ہے. احقاق حق اور ابطال باطل کے ساتھ فتویٰ نویسی اور مشکل مسائل کی تحقیق و تنقید کے حوالے سے آپ کی خدمات بیش بہا ہیں. ارباب فقہ و افتاء کے مابین آپ کی رائے خاص اہمیت کی حامل ہوتی ہے. اس وقت جماعت اہل سنت میں اصول و عقائد میں آپ مسلم الثبوت کی حیثیت رکھتے ہیں. مفتی صاحب کی علمی خدمات سے صرف نظر ان کی ذات کا امتیازی پہلو یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے اکابرین سے بے لوث محبت کی اور ان سے اٹوٹ رشتہ عقیدت اور غلامی وابستہ رکھا. یہی وجہ ہے کہ اکابرین محررہ مطہرہ و بریلی شریف نے بھی آپ پر اپنے الطاف و عنایات خوب برسائے. مفتی صاحب سرکار مفتی اعظم ہند قدس سرہ کے تربیت یافتہ 10 گرفتار اور خلیفہ و مذاق مجاز ہیں اور امام علم و فن حضرت خواجہ مظفر حسین رضوی قدس سرہ کی دیرینہ شرف صحبت آپ کی آغوش شفقت میں درس و تدریس اور خصوصی تربیت سے مستفید و مستفیض ہیں. مفتی صاحب نے اپنی ساری زندگی اہل سنت کے عقائد و اصول کے تحفظ و صیانت میں صرف کر دی اور باطل افکار و نظریات کا خوب رد کیا. فطرہ وہابیت ہو یا مکر دیابنہ، اہل تشیع کا طغیان ہو یا نازبیت کی
شرنگیزی مفتی صاحب نے اپنے مناظرات، خطابات، تصانیف کے ذریعے سے اہل سنت کے دفاع کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت کی بھرپور ترجمانی، اہل سنت کے دفاع کی عظیم ذمہ داری ادا کرنے کا فریضہ انجام دیا۔ تحقیق و تصنیف کے میدان میں آپ کو امتیازی مقام حاصل ہے۔ آپ کی تحریروں میں خالص تحقیقی اور اصولی مباحث کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت کی بھرپور ترجمانی نظر آتی ہے۔ آپ درجنوں کتابوں کے مصنف، آپ کی تصانیف زیادہ تر علمی اور تحقیقی موضوعات پر ہیں۔ ذیل میں چند کتابوں کے نام درج کیے جا رہے ہیں: مسئلہ اذان و اقامت کا صحیح نظریہ، اہل قبلہ کی تکفیر، امام احمد رضا حقائق کی روشنی میں، امام احمد رضا کا قصیدہ در مناقب عائشہ صدیقہ کا علمی مطالعہ، تقلید کیوں، تحقیق و تعاقب، داڑھی کی شرعی مقدار، قول فیصل، فتاوی فیض الرحمان، خلف وعید اور امکان کذب، مسئلہ تکفیر و کف لسان۔ یہ ساری کتابیں ایسے موضوعات پر مشتمل ہیں جن پر مخالفین اہل سنت کی جانب سے یلغار تھی، مگر مفتی صاحب نے احسن طریقے سے نہ صرف ان پر لکھا بلکہ باطل کے خیموں میں لرزہ طاری کر دیا۔ حضرت مفتی صاحب قبلہ اراکین خانقاہ عالیہ برکاتیہ ماہرہ مطہرہ آپ کے ان امتیازی کارناموں کے اعتراف میں آپ کو ہدیہ سپاس اور نشان احسن العلماء پیش کرتے ہوئے مسرت محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور آپ کا سایہ تا دیر تشنگان علوم پر قائم فرمائے۔ سید من جانب سید محمد امین قادری سجادہ نشین خانقاہ برکاتیہ ماہرہ مطہرہ، سید مجید حیدر نوری سجادہ نشین خانقاہ برکاتیہ ماہرہ مطہرہ و تمام اراکین خانقاہ عالیہ قادریہ برکاتیہ بڑی سرکار ماہرہ مطہرہ ذلائقہ۔ جزاک اللہ۔ حضرات آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضرات آواز نہ کریں، خاموشی سے زیارت کریں سبھی، اور اگر ممکن ہو تو وہیں پہ بیٹھ جائیں تاکہ پیچھے والے جو نہیں دیکھ پا رہے ہیں وہ بھی زیارت کر سکیں۔ آپ حضرات کھڑے ہیں، آپ کی وجہ سے آپ کے پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بالکل زیارت نہیں ہو پا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے آپ بیٹھ جائیں، جہاں پر ہیں وہیں پہ بیٹھ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے اچھی طرح انداز ہے کہ آپ لوگ بھوک کے بارے پریشان ہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ اطمینان اور سکون کے ساتھ بیٹھے رہیں تو میں ایک ایک بچے تک سے مسافہ کر کے جاؤں۔ اب میں 2-3 اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ آواز نہ کریں، قطعی آواز نہ ہونی چاہیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضرات آواز نہ کریں، بیٹھ جائیں خاموشی سے۔ سید شاہ اولاد رسول محمد میاں قادری برکاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے مرشد بیعت تھے اور مرشد اجازت بھی تھے۔
میرے والد ماجد سید شاہ مصطفیٰ حیدر حسن میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے مرشد اجازت تھے۔ مفتی اعظم عالم اسلام آل الرحمان محی الدین محمد مصطفیٰ رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھے 2 دفعہ لکھ کے اجازت دی اور 2 دفعہ لاؤڈ اسپیکر میں ایک دفعہ لاؤڈ اسپیکر میں بول کے اجازت دی۔ یہ باتیں بتانا اس لیے نہیں کہ کوئی راستہ میں بہت قابل ہوں، لیکن ہر اچھی بات اپنے ساتھی کو بتانا چاہیے۔ ہمارے درمیان حضرت مولانا مفتی محمد مطیع الرحمان مستر جلوہ افروز ہے، اور میں بحیثیت سجادہ نشین خانقاہ عالیہ قادریہ برکاتیہ مفتی مطیع الرحمان صاحب کو سلسلہ قادریہ میں اجازت دیتا ہوں کہ یہ ان کے پاس کوئی بیعت ہونے کو آئے تو اسے توبہ کرا کے سلسلہ قادریہ میں بیعت کر لیں۔ یہ تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا بہت دنوں سے کہ یہ اجازت، یہ بیعت اس وقت تک رہتی ہے جب تک کہ وہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ماننے والے 5ویں کتاب اعلیٰ حضرت کی سمجھتی ہے۔ خیر، ابھی چند دن ہوئے میں بغداد محلہ حاضر ہوا تو میرے ساتھ میرے سمجھی امتیاز الحق غالب میاں ساکن شیخ پور ضلع فتح، تو عزیز الحق صاحب عرف غالب میاں، ہم دونوں ساتھ تھے، اور یہ میرے سمجھی بھی ہے، میری بھانجی ان کے بیٹے کو منسوب ہے، تو میں ان کو سلسلہ عالیہ قادریہ میں اجازت اور خلافت دیتا ہوں کہ وہ اس سلسلے میں بیعت کر سکتے ہیں۔ اب میں ایک اور صاحب کا ذکر کرتا ہوں۔ مدن پورہ کی سنی مسجد کے پیش امام اور خطیب مفتی محمد زبیر صاحب دعوت برکاتہ العالیہ کو میں سلسلہ عالیہ قادریہ کی خلافت دیتا ہوں اور انہیں اجازت دیتا ہوں کہ وہ اس سلسلے میں بیعت کرنے کی مجاز ہو۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو قبول فرمائے۔ آگے کس کو یار تھوڑا آگے کس کو یہ کیسے رضاکار ہیں یار، دیکھ بڑے دیکھ چلو کوئی دقت نہیں، لگائیے آپ لگائیے، ہاں چل رہا ہے چل رہا ہے۔ بولے تو پہلے ہی آ کر بولا ہے، میرے ہاتھ سے پکڑ کے رہنا ٹائٹ کر کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاؤڈ اسپیکر کی خرابی کی وجہ سے ایک اعلان صحیح طور سے لوگوں نے نہیں سنا۔ 4 سلسلے مشہور ہیں: قادریہ، چشتیہ، نقش بندیہ اور سہروردیہ۔ ہمارے عزیز غالب میاں صاحب ہندوستان کی بہت قدیم سہروردی درگاہ کے سجادہ نشین ہیں، اور اس سال 700واں اور ہونے والا ہے، تو میں انہیں اپنے سلسلے قادریہ کی اجازت دیتا ہوں کہ وہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حضور صاحب البرکات، حضور تاج
मुफ्ती साहब सेहत सलामती के साथ रखा। बिल्कुल दुआ, हाँ दुआ होती है, बराबर दुआ होती रहती है आपके लिए। मुफ्ती साहब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाए हुजूर अमीन मिल्लत की इजाजत से ये खिलाफत का ऐलान मैं भी करता हूँ। और मैं जामिया अहमद बरकात के बहुत अच्छे कारी अकबर बरकात जी को सिलसिले आ रही है कादिया में साहब देता हूँ। कारी अकबर साहब तशरीफ लाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बरकाती दूल्हा, बरकाती दूल्हा हुजूर अमीर मिल्लत, हुजूर रफीक मिल्लत, उर्से कासमी, उर्से कासमी, उर्से कासमी, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। चंद किताबों का इजरा इस मौके पर किया जा रहा है ताकि आप उन किताबों को ले लें और उससे अपनी इल्मी मालूमात में इजाफा करें। पहली किताब है बरकाती असहाबे हुजूर और इसके मौलिफ है मोहम्मद अनस रजा कासमी बरकाती। यह है बरकाती असहाबे हुजूर। हेलो यो भाई आपकी थोड़ा बड़ी चीज़ें कर जाओ, बात आप मुझसे चले जा रहे हो, आप तो जामिया थोड़ा लड़ जाओ। ये दूसरी किताब है जो हमारे अजीज मौलाना मुतीउर रहमान मुर्शद साहब ने मुरतब की है और इसका नाम है अल-मौतुल अहमद किताब है। दूसरी किताब है चांद का मसला। ये किताब भी हजरत मुफ्ती मोहम्मद मुतीउर रहमान साहब ने मुरतब की है। ये किताब है मुफ्ती साहब की अंग्रेजी में कि अगर बेटा मर जाए तो फिर बेटे का जो बेटा होता है वो महजूबुल-इर्स हो जाता है। इमाम अहमद रजा और मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महदी, ये भी हजरत की तरतीब दी हुई किताब है। ये बहुत अहम किताब है, मसले तकफीर व कफ़े लिसान। ये भी मुनाज़िर आज़म फ़क़ीहुल नफ्स हजरत मुफ्ती मोहम्मद मुतीउर रहमान रिजवी ने मुरतब की है। ये सब किताबें इस लायक हैं कि इनको आप लेके जाएं ताकि ये यहाँ का पैगाम दूर दूर तक पहुँचे।
مرکز سے زیارت احباب مولانا محمد یاسین اختر مصباحی مرحوم مفروض سے واقف ہوں گے. انہوں نے ممتاز علماء فرنگی محل لکھنؤ کے نام سے یہ کتاب مرتب کی تھی. اس دوران ان کا وصال ہو گیا اور ان کے صاحبزادے نے اس کتاب کو شائع کر دیا. یہ کتاب ہے مفتی علامہ یاسین اختر مصباحی صاحب کی. اس کتاب کو انہوں نے بہت محنت سے لکھا اور یہ شاہ ولی اللہ عزیزی دہلوی دینی اور علمی احوال و افکار یہ سب کتابیں اجرا ہو گئے. آپ کا محبوب رسالہ جو ہر سال شائع ہوتا ہے اور اس سال اس کا 29واں شمارہ ہے اہل سنت کی آواز اور جو حمد و نعت پر مشتمل ہے جس میں عربی شعراء فارسی شعراء اور اردو شعراء کے کلمات اس میں تحریر کیے گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. مرشد قاسمی کی چوتھی محفل ہے نا. مرشد قاسمی کی چوتھی محفل ہے الحمدللہ. جی چوتھی محفل میں دیکھیے ممبر پر نظر ڈالیے الحمدللہ کتنے نورانی چہرے تشریف رکھتے ہیں. بے شک الحمدللہ ہندوستان کا دل و دماغ موجود ہے. ماہرہ مطالعہ کی دو بڑی خانقاہیں ہیں. ایک بریلی شریف ایک مداری شریف دونوں کی نمائندگی تھی. مداری شریف کے صاحب سجادہ تشریف لائے تھے اور بریلی شریف کے ہمارے منانی میاں صاحب تشریف لائے جو ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں ہم ان سے بڑی محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری ان کی محبت برابر رکھے. آمین. حضرت مولانا بیٹھ جاؤ بھائی شرم کرو تھوڑی سی یار پیچھے والوں پر بیٹھے ہوئے ہیں کیوں. مصباحی صاحب تشریف رکھتے ہیں. مفتی حنیف صاحب بریلی شریف تشریف رکھتے ہیں. پرنسپل جامعہ شرعیہ بدر عالم صاحب تشریف رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو برکت فرمائے. جو بھی ہے عالم ہے جو بھی ہے عالم ہے باعمل عامل ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو برکت عطا فرمائے. انشاءاللہ کلیمی صاحب میں دیکھ رہے ہیں مفتی عبد المنان کلیمی بھی تشریف رکھتے ہیں. کل ان کی تقریر بھی سنیے گا. مفتی عبد المنان کلیمی صاحب تشریف رکھتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ سنیت کا بول بالا کیے ہوئے الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے. بالکل بھی نہیں ڈرتے چاہے کتنا بھی دباؤ پڑ جائے لیکن جو فتوا دے دیا وہ دے دیا. لوگ کہتے ہیں واپس لے. تو کہتے ہیں نہیں ہمیں ڈر نہیں ہے. مصطفیٰ کی شریعت نہیں بدلی جائے گی. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں میں برکت عطا فرمائے. آمین. مفتی نعمانی صاحب کی تشریف کر کے الحمدللہ آج بڑا اچھا خطاب فرمایا. آج بڑا اچھا خطاب فرمایا. بارہ بج کے 10 منٹ ہو گئے. ہو گئے 12 بج کے 10 منٹ ہو گئے. جہاں کرا حضرت کی دعا اس کے بعد سلام. حضرت کی دعا آپ کا تیل نہیں نکالیں گے. اتنے مجمع میں تو لوگ تیل نکال دیتے ہیں نا لوگ نچوڑ دیتے ہیں. کسی کو تو مجمع پاک ہے خوب نچوڑو خوب نچوڑو. اب یہ نہیں معلوم کہ بھائی جب قبر میں جاؤ گے تو ہمیں فرشتے نچوڑ دیں گے کہ تم نے بلوغوں کی نماز کیسے ادا کرائی تھی. اللہ کرنا کی نماز میں حضرت کی دعا ہوگی سلام ہوگا. کھانے کے لیے بڑے آہستہ سے کرنا. کھانا بھرپور ہے. بھرکر میں کرنا بھرکر کرتے ہوئے چوٹ لگتی ہے فلانا کرتا پریشان کر. میرے پیارے پرکاتی بڑے سکون کے ساتھ جانا. اور بیٹھ جا بھائی بیٹھ جا بھائی بیٹھ جاؤ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے کچھ دعاؤں کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ہمارے بہت عزیز میرے بھائی توفیق بھائی جان عبدیہ کا 27 تاریخ کو انتقال ہو گیا۔ ہمارے مہارڑے کے ایک لڑکا تھا بچہ ڈاکٹر قاسم، ان کا انتقال ہو گیا، اور ہمارے مہارڑے کے بہت پرانے حافظ شریف احمد صاحب برکاتی کا وصال ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تینوں کی مغفرت فرمائے اور ان کی درجات بلند فرمائے۔ ہمارے مفتی زاہد سلامی صاحب جو اشرفیہ مبارک پور سے تشریف لائے ہیں، ان کی بھتیجی جامع نشاط عرصے دراز سے بیمار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ابھی ہمارے ساتھ اسٹیج پہ بہت پرانے برکاتی بیٹھے ہوئے ہیں، امتیاز برکاتی۔ ابھی مشکل سے آدھا گھنٹے پہلے ان کی بڑی بہن کا بمبئی میں انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور ہمارے پیر بھائی تھے حنیف بٹاٹا، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے اور ان کے متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، وہ کلک روزے کا چمکا لگاؤ کل گلاؤ، وہ درے پہ آئے جھولی پھیلاؤ جاؤ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اپنے پیارے محبوب صاحب الاولاق ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اس بزم کو قبول فرما لے۔ اس بزم کے اختتام سے پہلے ہم سب کا شمار بخشے ہوا میں کر لیا جائے۔ ہم میں جو بے علم ہے انہیں علم نافع عطا فرما، جو بے عمل ہے انہیں عمل صالح کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، صاحب سجادہ کو لمبی عمر عطا فرما، تمام اصحاب خاندان برکات و تمام علماء و مشائخ کو لمبی عمر عطا فرما، تمام برکاتی بھائیوں کے دلوں میں، تمام سنیوں کے دلوں جو بھی جائز تھی دنیاوی تمنائیں انہیں قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آرام سے جائیے، سکون سے جائیے گا، مسافہ نہیں۔